کیسی زندگی گزری ہے سر؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، رحم. بورنگ؟ نہیں الحمدللہ. ایکٹیویٹی چل رہی ہے بالکل صحیح. پولیٹیکل؟ الحمدللہ. آپ کو پارٹی اون نہیں کرتی، پولیٹیکل کیا ہی چلیں گے؟ نہیں یار، احتشام اون یا ڈس اون کا ایشو نہیں ہے. میری ہی جماعت ہے اور مجھے کوئی کون کہے گا کہ اون نہیں کرتا. تو یہ ساری ہمیں باتیں کہنے کو ہوتی ہیں، جس طرح کہ آپ کو کچھ ملا نہیں، بھائی میں نے مانگا کچھ نہیں تو مجھے ملنا کیا ہے. نہیں، آپ کی جماعت ہے، یہ آپ کی خوش فہمی ہے، یہ پارٹی بھی کہتی ہے کہ ابھی آپ کی جماعت ہے. چھوڑیں، میں تو جو کہنا تھا میں نے آپ کو کہہ دیا. نہیں سر، میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ جو آپ کے پرانے ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں یار جوید لطیف ایسی باتیں کرتے ہیں، کبھی شو کاز بھجوا دیتے ہیں. کیوں پسند نہیں کرتے آپ کو؟ دکھ نہیں لگتا ہے کہ تگ و دو کی؟ نہیں، احتشام کوئی دکھ کا نہیں ہوتا. ہمیشہ جماعتوں کے اندر مختلف آراء رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، مختلف نظریات پہ مختلف طریقوں سے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ فیس پہ آ کے سامنے آ کے کام کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ پیچھے بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں. مگر یہ کہنا کسی کا کہ وہ چھڈو جی یہ وہ، بات یہ ہے کہ آپ کو جماعت کے اندر حق سچ کی آواز اٹھاتے رہنا چاہیے، اور جو حق سچ کی آواز اٹھائے گا یقیناً وہ متنازع بھی ہوگا اور اٹھایا بھی جائے گا. اٹھایا بھی جائے گا اور ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے، کیونکہ جس طرح کا ہمارا سسٹم ہے. اور آپ دیکھیں ہر جماعت کے اندر، جس طرح آپ نے میرا تعارف باغی کے طور پہ کروا دیا، تو ہر جماعت کے اندر ہوتے ہیں یہ باغی. اگر صحیح بات کو کرتا ہے تو اس کو کوئی باغی کہے، باغی کیا چھوڑیں. لیکن سر پی ایم ایل این میں باغی کم ہو گئے ہیں، لگ رہا ہے آپ کو؟ جب جماعتیں نظریات سے ہٹتی جاتی ہیں اور نظریات کمزور ہوتے جاتے ہیں تو اس طرح کے لوگ بھی کم ہوتے جاتے ہیں. یعنی کہ آج پاکستان مسلم لیگ اپنے نظریات پہ نہیں ہے؟ میں صرف مسلم لیگ کی بات نہیں کر رہا، میں تو لیکن مسلم لیگ کی بات کر رہا ہوں. میں عرض کر رہا ہوں، میں نے سب کی بات کی ہے، تمام جماعتوں کی. تمام جماعتوں کے اندر نظریات کی کمزوری نظر آ رہی ہے. لیکن مسلم لیگ میں کتنی کمزوری ہے سر؟ اتنی ہی جتنی باقی جماعتوں میں ہے. یعنی کہ نظریات والے لوگ سائڈ پہ کر دیے گئے ہیں؟ نہیں، احتشام اس کی وجہ یہ ہے کہ آج آپ ماحول دیکھیں پاکستان کا. آج آپ ایک محدود جمہوریت، محدود آئین، محدود عدلیہ، محدود انصاف، محدود ظلم، مطلب سارا کچھ چیزیں سکڑ کے رہ گئی ہیں. اور اسی طرح سیاسی کارکن بھی جو ہے، آپ نے نرسری ختم کر دی. کبھی ہوتا تھا اسٹوڈنٹ یونینوں سے نرسری، کبھی مزدور یونینوں سے، کبھی بلدیاتی انتخابات ہوتے تھے. آج وہ سارے ادارے ختم ہو کے رہ گئے. مشرف سے مشکل ٹائم ہے یہ؟ نہیں، مشرف سے آپ مشکل اس تناظر میں نہیں کہہ سکتے کہ جو مشرف نے ریاست کے ساتھ کیا یا آئین کے ساتھ کیا یا سیاسی ورکر کے ساتھ کیا، مگر آپ اس کا تسلسل کہہ سکتے ہیں سسٹم کا، کہ سسٹم اس طرح آزادانہ کام نہیں کر پا رہا. اور پھر آوازیں نکلتی ہیں کہ سسٹم بیٹھ گیا. سسٹم نہیں بیٹھتا. جو اس کو لیڈ کرنے والے ہوتے ہیں، حکومتیں وقت ہوتی ہیں، وہ اگر پرفارم نہیں کرتی تو آپ سسٹم کو بیٹھنا یا سسٹم کی ناکامی اس کو نہیں کہہ سکتے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مشرف کے زمانے میں آپ کو پتہ بھی ہے میں اسٹیٹمنٹ دوں گا میرے گرفتار ہو جاؤں گا، میں گھر بھی نہیں جاؤں گا، پھر بھی نظریات پہ کھڑے لوگ اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے. ہم نظریات کی بات کر رہے ہیں، تو آج اگر اسٹیٹمنٹ نہیں دی جا رہی اس کا مطلب مشرف کا دور جو تھا وہ اتنا مشکل نہیں تھا جتنا یہ مشکل ہے. دیکھیں، وہ میں نے یہ کہا نا کہ تسلسل ہے. مشرف کے دور میں زیادہ مصیبتیں لوگوں نے اٹھائیں یا زیادہ پابندیاں تھیں. 2018 میں آ کے یہ پھر کسی اور طریقے سے لوگوں کو کنٹرول کیا گیا. پابندیاں اسی طرح تھیں یا پابندیاں وہی تھیں، آزادی سلب وہی تھی، مگر طریقہ کار مختلف تھا. تو میں سمجھتا ہوں 2018 سے شروع ہونے والا سلسلہ آج بھی کوئی ختم نہیں ہوا. اچھا سر، پارٹی آپ کو کہتی باغی، جب وہ آپ نے پاکستان کھپے والا نعرہ نہیں لگائیں گے، پارٹی کے اندر والے لوگوں نے کہا کہ آپ باغی ہیں، لیکن باہر والوں نے کہا آپ غدار ہیں.
آپ بتائیں کہ آج جاوید لطیف وہ اسٹیٹمنٹ دیکھتا ہے تو خود کو باغی سمجھتا ہے یا غدار سمجھتا ہے؟ دیکھیں، نہ میں اس وقت غدار تھا نہ میں اس وقت باغی تھا. میں اس وقت بھی بات ٹھیک کہہ رہا تھا کہ یہ کسی کو اختیار نہیں ہے، کسی کو اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی کو کہے کہ میں اس کو قتل کر دوں گا، میں اس کو سمیش کر دوں گا. یہ کس نے اس کو اختیار دیا؟ تو میں نے اس پہ بات کی تھی، وہ جو کی تھی اس پہ آج بھی کھڑا ہوں. لیکن سر فرد واحد نے بات کی، آپ پاکستان داؤ لگانے کی بات کر رہے ہیں. نہیں وہ فرد واحد تھا نا. نہیں، وہ بات اس وقت بھی اس طرح نہیں ہوئی تھی. بات اس وقت بھی جو کی گئی تھی، میں نے یہ کہا تھا کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بے نظیر بھٹو کا قتل ہو جائے اور ہم کہیں پاکستان کھپے کہ اقتدار چاہیے. ہم یہ کریں گے کہ اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا تو ہم ان کو کٹہرے میں لے کے آئیں گے. بات تو یہ تھی. نہیں سر، اس کا مفہوم تو یہ ہے نا کہ پاکستان زندہ باد نہیں ہم کہیں گے. نہیں، یہ بات غلط ہے. دیکھیں، میرے نزدیک کوئی بھی سیاسی کارکن یا سیاسی جماعت کا کوئی ممبر جو ہے یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ خدا نخواستہ پاکستان کے متعلق کوئی بات کرے. جس طرح کہ میں آج بھی بات کہتا ہوں کہ کشمیر کے اندر جو آوازیں آپ کو آج سننے کو مل رہی ہیں وہ کبھی بھی پاکستان کے غدار نہیں تھے، نہ ہیں. مگر آپ نے جس طرح فیصلے کیے 2025 میں، آپ نے ان لوگوں کے ہاتھوں ایک عوامی ایشوز کو حل کروایا جو کبھی بھی پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں تھے. وہ مسلح جتھے تھے. مسلح جتھوں کی ذریعے عوامی فیصلے بھی یا عوامی حمایت یا عوامی کو ریلیف دینے کے لیے بھی آپ جب کریں گے تو لوگ ان کے ساتھ جڑیں گے. تو جوائنٹ ایکشن کمیٹی غدار نہیں ہے؟ دیکھیں، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے سارے لوگ غدار نہیں ہیں. یہ فیصلہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے کچھ، نہیں ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی بننے سے پہلے کچھ درجن ہوں گے، کوئی 100-150 کے قریب ہوگا پورے کشمیر میں، جن کے نظریات مختلف تھے، جن سے کشمیری اتفاق نہیں کرتے تھے. مگر جب وہ عوامی ایشو پہ ایکٹیو ہوئے اور انہوں نے لیڈنگ رول لے لیا اس احتجاج کا، تو آپ نے ان کے ذریعے آٹا سستا، ان کے ذریعے بجلی سستی جب کی تو لوگ ان کو اپنا مسیحا سمجھنے لگے، جبکہ اس وقت سول سیٹ اپ موجود تھا. اگر آپ نے عوام کے لیے کوئی ریلیف دینا تھا جو کہ دینا چاہیے، اس وقت کی حکومت کے ذریعے دیتے تو آج آپ کو یہ جتھے چند لوگ نظر آتے، ان کے ساتھ عوام نظر آپ کو نہ آتی. نہیں سر، خواجہ آصف کی اسٹیٹمنٹ کہ ان کو رو فنڈنگ کرتا ہے، تو سر اس طرح کی اسٹیٹمنٹس بھی انتشار تو پیدا کرتی ہیں. دیکھیں، ایک وقت تھا جو کہ میں نے کہا کہ اس وقت فیصلہ سازوں کو سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے چاہیے تھے جو کہ نہ کیے گئے. اگر ان سے انجانے میں بھی ایسے کوئی فیصلے ہوئے ہیں تو ان کو اعتراف آج بھی پبلکلی کر لینا چاہیے تاکہ نوجوانوں کو گمراہ کرنا آسان نہ ہو. مگر جو آج آپ خواجہ آصف کی بات کو کوٹ کر رہے ہیں، بھائی بات یہ ہے کہ آج ایک حقیقت ہے جس کو کوئی مانے یا نہ مانے کہ بلوچستان کے اندر کچھ تنظیمیں ایسی ہیں جن کو فنڈنگ جو ہے پاکستان مخالف قوتیں کر رہی ہیں. اسی طرح کچھ ایسے عنصر موجود ہیں کشمیر کے اندر بھی جن کو فنڈنگ پاکستان مخالف قوتیں کر رہی ہیں. اگر ان کا آپ ذکر کریں گے تو کوئی غلط نہیں کر رہے، ان کو آپ طاقت کے ذریعے ہی کچل سکتے ہیں آج کے حالات میں. مگر ان سے آپ مذاکرات ہمیشہ کرتے رہتے ہیں جو پاکستانی ہیں، جو کشمیری ہیں. ان کو اگر آپ غدار کہیں گے ان کے کسی ایکٹ کی وجہ سے یا ان کے کسی احتجاج کی وجہ سے، وہ غلط ہے. آپ ہر ایک کو غداری کا سرٹیفکیٹ نہ دیا کریں، یہ بات غلط ہے. وہ میں ہوں یا کوئی اور بانٹتا ہے. سر یہ کون دیتا ہے سرٹیفکیٹس؟ دیکھیں، وہ کسی سول سیٹ اپس کے کسی بندے کے منہ سے بھی نکل سکتا ہے، جس طرح کہ آپ کوٹ کر رہے ہیں. نکلنے سے ہو جاتا ہے؟ میری بات سنیں نا،
کیا میرے ساتھ جو کچھ ہوا تھا مجھے غدار نہیں بنایا گیا تھا؟ نہیں آپ تو غدار تھے بھی نا، میرے آپ نے تو پاکستان زندہ باد کو ڈینائی کیا، آپ تو غدار ہوئے نا۔ نہیں اس طرح یہ آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ اچھا نہیں، اندر کے لوگوں نے کہا۔ پھر وہی لوگ تھے نا جنہوں نے آن کے کہا تھا کہ میں بھی جاوید لطیف ہوں، پھر انہوں نے میرے گھر پہ آ کے جب میں گرفتار تھا تو بڑے بڑے جلسوں میں کہا تھا۔ تو یہ بات کسی اور تناظر میں نہ لی جائے، نہ کوئی کسی وقت کسی کا اپنا جسم کوئی وزن اٹھا سکتا ہے، کوئی کمزور ہوتا ہے تو کمزور بات کر لیتا ہے، کوئی اللہ حوصلہ دیتا ہے تو وہ تکڑی بات کر لیتا ہے۔ آپ نے کمزوری کی حالت میں کہی یا پھر اپنا بہادری کی حالت میں کہی؟ میں ہوں تو کمزور آدمی، مگر میں نے بات جو کی تھی وہ اپنے ضمیر کے مطابق کی تھی، اور آج بھی اپنے ضمیر کی آواز پہ کھڑا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں جو ریاست کے مفاد میں چیز نہیں ہوتی وہ کوئی بھی فیصلہ کرے اس کا ریاست ماں کے جیسی، پھر بچوں کا کام ہوتا ہے اس پہ بات کرنا، نہ کہ خاموش طاقت کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے خاموش ہو کے آپ ریاست کو نقصان پہنچاؤ، اس ماں کو نقصان پہنچاؤ جس کو آپ ماں سمجھتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کو اپنا حصہ اپنے وہ کی کہتے ہیں نا جسے کے مطابق ادا کرنا چاہیے۔